السلام علیکم نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایہا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون۔ اللہ تبارک و تعالی ارشاد فرماتا ہے کہ اے ایمان والو، تمہارے پر روزے فرض کیے گئے ہیں جیسا کہ تمہارے سے پہلے کی امتوں پر روزے فرض کیے گئے، اور یہ کس لیے ہے؟ تاکہ تم تقوی اختیار کرو اور متقی بن جاؤ۔ عزیزان محترم، آج کا جو اجتماع ہے اور جس مقصد کے لیے منعقد کیا گیا ہے، اسی مقصد کے لیے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم بھی رمضان سے پہلے اجتماع فرماتے تھے۔ تو گویا آج کا یہ اجتماع سنت نبوی صلی اللہ علیہ وسلم کی پیروی میں منعقد کیا گیا ہے۔ احادیث شریفہ میں آتا ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم رمضان سے ایک روز پہلے صحابہ کرام کو جمع فرماتے اور اس کے بعد آپ تقریر فرماتے اور اس میں رمضان شریف کی برکتیں اور اس کی فضیلت وغیرہ بیان فرماتے، تاکہ لوگ زیادہ سے زیادہ رمضان شریف میں نیکیاں کما سکیں اور ہر قسم کی خرابیوں سے محفوظ رہ سکیں۔ جیسا کہ ابھی مولانا نے فرمایا کہ کہہ نہیں سکتے کہ اس رمضان کے بعد بھی کوئی ہمیں رمضان مل سکے گا کہ نہیں۔ واقعہ یہ ہے کہ ہمارے بہت سے ساتھی گزشتہ تھے ہمیں موجود، لیکن آج نہیں ہیں، اور یہ نہیں تھا کہ ان کے بارے میں سوچا جا سکتا تھا کہ ان کی موت اتنا جلد آ جائے گی، اتنی قریب میں ان کی موت واقع ہوگی، لیکن کوئی ایکسیڈنٹ میں مر گیا، کوئی ہارٹ اٹیک سے مر گیا، اور کوئی کسی وجہ سے ہم سے جدا ہو گیا۔ جدائی کے انداز مختلف ہیں، لیکن رزلٹ ایک ہی ہے کہ وہ جدا ہوئے ہیں۔ آج اگر ان قبروں میں سونے والوں سے ہم پوچھیں کہ بھائی آپ کی آرزو کیا ہے، آپ کیا چاہتے ہیں، تو وہ یہی کہیں گے کہ ہم کو معلوم نہیں تھا کہ رمضان دوبارہ ہم کو نہ مل سکیں گے، اس لیے ہماری آرزو یہی ہے کہ ایک بار پھر ہمیں رمضان مل جائے اور ہم زیادہ سے زیادہ عبادت کر لیں۔ کل قیامت کے میدان میں لوگ آئیں گے اور جو اعمال سے محروم رہے ہیں وہ اللہ تعالیٰ سے عرض کریں گے کہ پروردگار ہمیں دنیا میں پھر ایک بار بھیج دے، تاکہ ہم جاتے ہیں دنیا میں اور کچھ زیادہ دیر کے لیے نہیں، ہم کو معلوم نہیں تھا کہ تیری تسبیح کی کیا برکت ہے اور کیا اس کا ثواب ہے۔ اے اللہ ہمیں اتنی دیر کے لیے دنیا میں بھیج کہ ہم ایک بار سبحان اللہ کہہ دیں پھر آ جائیں۔ اللہ اکبر، صرف ایک بار سبحان اللہ کہنے کی آرزو کریں گے اور کہیں گے کہ مولا ہم کو دنیا میں بھیج، اتنی دیر کے لیے بھیج کہ ہم جا کر صرف ایک بار سبحان اللہ کہہ کر آ جائیں۔ اللہ کا ارشاد ہوگا نہیں، تمہیں تو بہت موقع ملا تھا، تم تو لاکھوں بار سبحان اللہ کہہ سکتے تھے، تم تو تسبیحات بے شمار پڑھ سکتے تھے، لیکن تم نے وقت ضائع کر دیا۔ اب ہمارا اصول نہیں ہے، ہمارا قاعدہ نہیں ہے کہ کسی کو پھر دنیا میں لوٹائے۔ تو یہ جو دنیا میں ہماری زندگی کی مہلت ہے، یہ بڑی غنیمت مہلت ہے، اور اتنی اہم اور اتنی قیمتی ہے کہ اس دولت کا دنیا میں تو کیا، یعنی دنیا کی بڑی سے بڑی دولت بھی اگر دے کر کوئی چاہے گا کہ اس میں کچھ اضافہ کرا لے تو ممکن نہیں ہے۔ کوئی اگر یہ چاہے کہ میری دولت لے لے، ملک الموت مجھے ذرا چھوڑ دیں، ممکنات سے نہیں ہے، بلکہ اس کے لیے مہلت جو زندگی کی مل چکی ہے، بس یہی مہلت اس کی آخری مہلت ہے۔ اب اس کے بعد اس کے لیے کوئی مہلت نہیں ہے، کوئی اس کو ملنے والی چیز یعنی عمر میں ملنے والی برکت یا بڑائی نہیں ہے،
بلکہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو مدت مقرر کی ہے بس وہی مقرر شدہ مدت اس کو گزارنی ہے۔ تو میرے عزیز بھائیوں، یہ رمضان شریف جو پھر اللہ تعالیٰ نے ہمیں عطا فرمائے ہیں اور فرما رہے ہیں، اس کی قدر کریں۔ خدا کرے کہ یہ رمضان ہمارے سے راضی جائیں، رمضان شریف کی ہم جیسے چاہیے ویسی یعنی اس کی پذیرائی کریں، اس کا استقبال کریں۔ اور استقبال کرنے میں جیسے آج آپ اور ہم جمع ہوئے ہیں، بڑی خوبی یہ ہے کہ لوگ بھوکے رہنے سے ڈرتے ہیں، اور بھوکے رہنے والا مہینہ کہتے ہیں اس کو، رمضان کو، ارے آ گیا بھائی پھر بھوکا رکھنے والا مہینہ، اب پھر بھوکے رہنا ہے یارو 1 مہینے تک۔ مگر وہ بھول جاتے ہیں جو جتنا زیادہ اس مہینے میں کھاتے ہیں شاید کسی اور مہینے میں نہیں کھاتے۔ جی، ایک غیر مسلم نے مجھ سے پوچھا تھا طالب علمی کے زمانے میں کالج میں کہ بھائی وہ آپ کے پاس خوب کھانے کا مہینہ کب آتا؟ بھائی ہمارے پاس تو خوب کھانے کا کوئی مہینہ ہی نہیں ہے۔ تو کہا نہیں، وہ ہوٹلوں پر بڑے بڑے بینر لگتے ہیں اور وہ حلیم بنتی ہے، یہ ہے۔ ارے میں نے کہا بھائی وہ کم کھانے کا مہینہ ہے، مگر مسلمانوں نے عملاً یہ بتایا کہ خوب کھانے کا مہینہ ہے، اور اللہ تعالیٰ کھلاتا بھی ہے۔ اور ماشاءاللہ جتنا رمضان میں کھایا جاتا ہے شاید اتنا کھانا دوسرے دنوں میں کھایا نہیں جاتا۔ بعض تو ایسا تسلسل چلاتے ہیں، افطار کیا، مغرب کی نماز پڑھی، آئے کھانا کھائے، پھر اس کے بعد تراویح کو گئے، اور تراویح سے آنے کے بعد پھر ایک تھوڑا بہت کھا لیا، اور بعض تو مسجد سے ہی شروع کر دیتے ہیں، دروازے پر ہی دہی بڑے وغیرہ ملتے ہیں تو وہیں سے ہی افتتاح آغاز کر دیتے ہیں۔ تو میرے دیکھیے اللہ تبارک و تعالیٰ کھلاتا ہے۔ اور آپ کو معلوم ہونا چاہیے حلال روزی اگر کوئی کھائے عام دنوں میں اور اس سے دسترخوان پر 2 سالن رہیں 4 سالن رہیں اس کے بارے میں پوچھ ہوگی، مگر رمضان شریف میں حلال روٹی اگر کوئی کھا رہا ہے اور کتنی ہی نعمتیں کھائے اللہ نہیں پوچھے گا کل قیامت میں۔ کیوں؟ میزبان کبھی مہمان سے یہ نہیں پوچھتا اتنا کیوں کھایا۔ تو رمضان شریف میں ہم سب مہمان ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ کے، اللہ تعالیٰ ہمارا میزبان ہے، اس لیے اللہ تبارک و تعالیٰ کسی سے نہیں پوچھے گا کہ رمضان میں تو نے یہ کیوں کھایا، اتنا کیوں کھایا۔ تو لیجئے کھاتے بھی بہت ہیں اور وہ بھی حساب کتاب کے بغیر کھا لیتے ہیں، تو وہاں بھی حساب کتاب نہیں اس کا، مگر حلال ہونا۔ اسی لیے میں بار بار اس کے اندر کہہ رہا تھا حلال روٹی حلال روزی، ورنہ لوگ سمجھیں گے اس میں حرام وغیرہ سب چل جائے گا، کیونکہ آج کل جو ہے یہ سوچا نہیں جا رہا ہے کہ حرام کیا ہے حلال کیا ہے، جو جی میں آیا کر رہے ہیں۔ جی کیسٹ کی دکان لگا لیے، سب گانے کے کیسٹیں بیچ رہے ہیں، سمجھ رہے ہیں حلال، ویڈیو کیسٹس بک رہے ہیں، کہا یہ حلال۔ حالانکہ علماء کرام جانتے ہیں کہ جو چیز گناہ کی ہوتی ہے وہ اس کی بکری حلال نہیں ہوتی۔ جی، اور مگر اب کون سوچ رہا ہے؟ ہمارے اکبر الہ آبادی نے کہا تھا کہاں کا حرام ہو کہاں کا حلال، ہٹی ہائے ہوتی رہے رام لال۔ جی، اب کوئی نہیں، حرام کے بارے میں کوئی نہیں سوچ رہا ہے، حلال کے بارے میں نہیں، ہائے ہوتی ہا کو بولتے ہیں۔ تو کہا دونوں میں سے ہا نکال دیا، تو حرام میں سے ہا نکالے تو رام، حلال میں سے ہا نکالے تو لال، دونوں ملائے تو رام لال۔ تو انہوں نے کہا کہاں کا حرام ہو کہاں کا حلال، ہٹی ہائے ہوتی رہے رام لال۔ رام لال صاحب کبھی سوچتے ہیں حرام حلال، وہ سمجھتے جو آ گیا وہ حلال، جو نہیں آیا وہ حرام۔ جی، ہم بھی اگر اسی نقطۂ نظر پر چلیں تو بتائیے ان میں ہمیں فرق کیا؟ ایک بات یاد رکھیے، ایک حرام نوالا پیٹ میں جب جاتا ہے 40 دن کی عبادت قبول نہیں ہوتی۔ غور کیجئے، ایک حرام نوالا، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں لوگ دعائیں کرتے ہیں دعائیں کرتے ہیں دعائیں کرتے ہیں، ان کی دعا کیسے قبول ہوگی جبکہ ان کا پیٹ حرام سے بھرا ہوا ہے۔ تو میرے عزیز بھائیوں، ہم کو ہر کام کرنے میں پہلے علماء سے فتویٰ لے لینا چاہیے،
علماء سے لیں یا نہ لیں، کم از کم اپنے دل سے تو فتویٰ لیں. یہ بڑا مفتی ہے حضرت، علماء کے پاس بعد میں جائیے، یہ پہلے کھٹک ہوتی ہے، پہلے دل میں کھٹک ہوتی ہے، اور وہیں سے وہ پوچھتا ہے کیا جناب یہ جو کر رہے ہیں جائز نہیں ہے نہیں ہے. تو جب خیال آتا ذرا پوچھ لینا بھائی عالموں سے. بعض لوگ تو بولتے ہیں عالموں کے پاس جاؤ ہی مت، ان کے چکر میں پڑو مت، سب حرام بول دیتے ہو. ارے کہ آپ کے کاروبار سے علماء کو کچھ نقصان ہے کیا جو سب حرام بول دیں؟ اور اگر آپ کاروبار نہ کریں تو کیا علماء کو کچھ فائدہ ہے کہ ان کی دکان چلے؟ آپ کی دکان اگر لگ جائے گی تو ان کی دکان بیٹھ جائے گی؟ کچھ نہیں. وہ تو صرف یہ چاہتے ہیں کہ آخرت میں اللہ کے پاس ہماری کچھ پوچھ نہ ہو. اور علماء کے لیے بھی بڑی دشواری ہے. ایک عالم نے گناہوں سے توبہ کی، اللہ کا ارشاد ہوا میں تیرے گناہ تو معاف کر دوں گا، مگر تیری وجہ سے جو لوگ دیکھ دیکھ کر گمراہ ہوئے ہیں اس کا کیا علاج ہے؟ اسی لیے علماء پر بڑی ذمہ داری ہوتی ہے. اور علماء کرام کی لغزش عالم کی لغزش ہو جاتی ہے. جیسے ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ جا رہے تھے، ایک بچہ ادھر سے کودتا پھاندتا آ رہا تھا، بارش ہوئی تھی، کیچڑ تھا. آپ نے فرمایا بچے سے بابا ذرا سنبھل کر چلنا، پاؤں پھسل جائے گا گر جاؤ گے. اس لڑکے نے کہا امام میں گرا تو ایک بچہ گرے گا امام، مگر آپ ذرا سنبھل کے چلو امام، کیونکہ آپ اگر پھسلیں گے تو پوری قوم پھسل جائے گی. واقعہ ہے. اور یہی چیز ہے مسلمانوں کے لیے غیر مسلموں کے مقابلے میں. جیسے عام لوگوں کے مقابلے میں عالموں کا معاملہ ہے یہ، ایسے ہی غیر مسلموں کے مقابلے میں مسلمان اسی منصب پر ہیں. اگر مسلمان غلط کام کرے تو پھر دوسرے لوگ کیا کہیں گے کہ بھائی اسلام یہی سکھاتا ہے شاید جیسے یہ مسلمان کام کر رہے ہیں. تو میرے عزیز بھائیوں، آپ قابل مبارکباد ہیں، مستحق مبارکباد ہیں کہ آپ حضرات نے آج اس اجتماع کو منعقد کیا. مگر اسی کے ساتھ یہ بھی طے کیجئے کہ جو سنیں گے اس پر عمل کریں گے. عمل اگر نہیں خالی بولتے رہیں تو حاصل کچھ نہیں ہوتا. کوئی صاحب تسبیح لے کے 100 بار گلاب جامن بولے، منہ میٹھا ہوگا؟ نہیں ہوتا. 100 بار نہیں 100,000 بار بھی گلاب جامن پڑھ لیے تسبیح پر، منہ میٹھا نہیں. ارے کیا بھائی منہ میٹھا نہیں ہوا؟ کیسے میٹھا ہوگا؟ خالی قول سے کہیں میٹھا ہوتا ہے، عملی طور پر کچھ کریں تو جب کہیں میٹھا ہوتا. تھوڑا سا گلاب جامن کا ٹکڑا لے کر اگر چکھ لیں تو جب منہ میٹھا ہوتا. ایسے ہی ہم یہ کہیں رمضان بڑا مبارک مہینہ ہے، بڑا مبارک مہینہ ہے، اور اکثر صاحبین کا ایسا بھی حال ہوتا سحری کرے سو گئے. ارے بھائی فجر اٹھ کے پڑھوں گا، اب اٹھتے ہیں. اب کب اٹھتے ہیں؟ فجر کا وقت چلا گیا، صبح ہو گیا، صبح 8 بجے اٹھے. اب یہاں تو ذرا دیر سے ہی دکانیں کھلتی ہوں گی، تو اب 8, 10, 11 بجے جا کر کہیں دکان کھولیں اور جب تک سوتے رہیں. کمال دیکھیے، روزہ رہ رہے ہیں اللہ کے لیے، نماز قضا کر رہے ہیں شیطان کے. جی بعضوں کو دیکھا بس جو کھائے سحری، بعض صاحبین تو 2 بجے سحری کر لیتے، اس کے بعد ٹان کے جو سو گئے، کہا کہ اٹھانا نہیں میں بہت تھکا ہوا ہوں. گھر والوں کو بھی آ گئی اور الارم بھی رکھ لیے، وہ بیچارہ الارم بجنے نہیں پاتا، اٹھے مارے سو گئے. جی کیا مصیبت ہے یہ کہ الارم رکھے کیوں تھے؟ جب الارم بیچارہ آپ کو آگاہ کر رہا ہے تو پھر اس کے سر پہ دھپا مار کر خاموش کیوں بٹھائے؟ اصل کیا ہے، خدا کا اگر خوف رہے کسی الارم کی ضرورت نہیں. آپ کے دل کا الارم آپ کو بیدار کر دے گا. آپ کے کیوں اگر ہوائی جہاز سے کہیں جل جانا ہے، رات بھر نیند آتی ہے، بے چین بے چین بے چین، گھڑی گھڑی اٹھ رہے ہیں، گھڑیال دیکھ رہے ہیں کہ کہیں فلائٹ نہ نکل جائے. فلائٹ کے نکل جانے کا خوف ہے مگر خدا کے ناراض ہو جانے کا خوف نہیں. میرے بھائی یاد رکھو، دنیا کی کوئی ہستی ناراض ہو جائے پرواہ نہیں، آج ناراض ہے کل رات ہی ہو جائے، مگر اللہ اگر ناراض ہو جائے تو پھر ہم کو کوئی دوسرا خدا ہے؟ تو جس خاک کو چاہے وہ بنے بندہ پاک، میں خدا کس کو پکاروں جو خفا تو ہو جائے. اللہ اگر خفا ہو جائے تو ہم کس کو خدا پکاریں گے؟ اور اللہ کے واسطے ہمارے جیسے بندے کروڑا کروڑ ارب ارب جی مٹھی بھر مٹی اٹھاتے ہیں لمیاں
آدم کو پیدا کر دیتے ہیں، بنا دیتے ہیں، اور پورے فرشتوں سے کہہ دیتے ہیں سجدہ کرو، اور جب یہ نہیں کرتا تو مردود ازلی ہو جاتا ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالی، مگر ہمارا معاملہ ایسا ہے کہ ہم یہ چاہتے ہیں کہ اللہ ہم کو ایسا چاہے، ہماری پوری آرزویں مکمل کرتا رہے، اس طرح سے کہ گویا اللہ کو ہم اکلوتے بندے ہیں، اور اللہ سے ہم ایسے رہیں تو نہیں تو بہت سے خدا ہیں ہمارے کو، تو خفا ہوگا تو کیا ہوگا، دوسرا دیکھ لیں گے، وہ خفا ہوگا تو تیسرا دیکھیں گے، نعوذ باللہ۔ جی خدا واحد کے سوا ہمارا کون ہے؟ وہ اگر خفا ہو جائے کہاں جائیں گے؟ کس کے دروازے پہ دستک دیں گے؟ سارے دروازے بند ہیں سوائے خدا وحدہ لا شریک کے، اسی دروازے کو کھٹکھٹانا ہے۔ اور جب بندہ اس دروازے کو کھٹکھٹاتا ہے، بار بار اللہ کو پکارتا ہے، یا ارحم الراحمین یا ارحم الراحمین یا ارحم الراحمین جب کہتا ہے تو فرشتے کہتے ہیں اے بندے، اے سب سے زیادہ رحم کرنے والے کو پکارنے والے، دیکھ سب سے زیادہ رحم کرنے والا تیری طرف متوجہ ہے، مانگ کیا مانگتا ہے۔ اور اس وقت جب اللہ سے دعا کرتا ہے اللہ تعالیٰ اس کی دعا قبول فرماتا ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ سے پوچھا، پروردگار اگر نیک آدمی تجھے پکارے یا ربی تو آپ کیا جواب دیتے ہیں؟ اللہ کا ارشاد ہوا اگر کوئی نیک آدمی میرے کو پکارتا ہے یا ربی، اے میرے پالنے والے، تو میں اس کو جواب دیتا ہوں یا عبدی لبیک، اے میرے بندے میں حاضر ہوں تیری خدمت کے لیے، بول کیا چاہتا ہے۔ اللہ اکبر۔ اللہ کا کرم دیکھیے کہ اللہ تبارک و تعالی اتنا عظیم، سب سے اعلیٰ عرفہ ہونے کے باوجود بندہ جب پکارتا ہے تو اس کے لیے فرماتا ہے لبیک۔ لبیک کے معنی ہے میں حاضر ہوں تیرے لیے۔ کیا کہنا چاہتا ہے؟ جی اللہ یہ جواب دیتا ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کہا مولا اگر گناہگار پکارے تو آپ کیا جواب دیتے ہیں؟ تو اللہ تبارک و تعالیٰ کا ارشاد ہوا کہ جب کوئی گناہگار مجھے پکارتا ہے تو میں جواب دیتا ہوں یا عبدی لبیک یا عبدی لبیک یا عبدی لبیک، اے میرے بندے میں حاضر ہوں، بول کیا چاہتا ہے، اے میرے بندے میں حاضر ہوں، بول کیا چاہتا ہے، اے میرے بندے میں حاضر ہوں، کیا چاہتا ہے بول۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے عرض کیا مولا نیک پکارے تو ایک بار آپ جواب دیتے ہیں، گناہگار پکارے تو 3 بار کیوں جواب دیتے ہیں؟ فرمایا موسیٰ جب نیکوکار پکارتا ہے تو اس کو ذرا اپنی نیکیوں کا کچھ بھرم رہتا ہے، اور اس کو یقین رہتا ہے کہ میری نیکیوں کی وجہ سے اللہ تعالیٰ میری دعا سن لے گا، مگر جب گناہگار پکارتا ہے تو بڑا مایوس رہتا ہے، اور وہ سمجھتا ہے کہ مجھ گناہگار کو اللہ کیا جواب دے گا، کیوں جواب دے گا، میری دعا قبول ہوگی کہ نہیں، میری توبہ قبول ہوگی کہ نہیں۔ اس لیے میں اس کی مایوسی کو بدلنے کے لیے 3 بار جواب دیتا ہوں اے یا عبدی لبیک یا عبدی لبیک یا عبدی لبیک، کیونکہ اگر اس کی فریاد میں نہ سنوں تو میرے سوا کون سنے گا۔ تو میرے عزیز بھائیوں، ہم بھی اپنے مولا کو پکاریں۔ رمضان شریف خدا کو یاد کرنے کا مہینہ ہے، اللہ تعالیٰ کی یاد زیادہ سے زیادہ کرنے کا، اور بندہ جب روزہ رہ جاتا ہے تو گویا پورا وقت اس کا خدا کی یاد ہی میں بسر ہوتا ہے۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے 29ویں شعبان کو تو تمام صحابہ کو جمع کیا، اور اس کے بعد آپ نے فرمایا کہ لوگوں مبارک ہو، اب تمہارے پر ایک ایسا مہینہ آیا ہے، آنے والا ہے، کہ جس مہینے میں اللہ تبارک و تعالی جنت کے دروازے کھول دیتا ہے، دوزخ کے دروازے بند کر دیتا ہے، اور اس مبارک مہینے میں اللہ تبارک و تعالی نے تم پر رمضان روزے فرض کیے ہیں، اور اس میں ایک رات ایسی ہے جو 1000 مہینوں سے زیادہ افضل ہے، اور اس مہینے میں اللہ نے قرآن نازل فرمایا ہے، اور اس مہینے میں اللہ تبارک و تعالی اپنی رحمتوں کے ساتھ تمہاری طرف توجہ فرماتا ہے، اور پھر فرمایا کہ اس مبارک مہینے میں ایک نیکی جو یہ ایک نفل کا ثواب فرض کے برابر ہے، اور ایک فرض کا ثواب 70 درجے زیادہ ہے۔ یعنی نفل نماز اگر پڑھیں گے آپ تو عام دنوں میں فرض پڑھنے کے جو ثواب ہے اتنا ثواب ملے گا نفل کا، اور اگر فرض پڑھیں گے، فرض نماز ادا کریں گے تو 70 درجے اللہ تعالیٰ اس کا ثواب عطا فرمائے گا۔ تو اب آپ غور فرمائیے، شاید اسی لیے لوگ رمضان ہی میں زکوٰۃ نکالنے کی
کوشش کرتے ہیں، مگر بعضوں کا پر رجب میں فرض ہو جاتی ہے، بعضوں پر شعبان میں فرض ہو جاتی ہے، بعضوں پر اس سے پہلے فرض ہو جاتی ہے۔ تو میری گزارش یہ ہے کہ نکال تو لیجئے زکوٰۃ اپنے وقت پر، اور اگر آپ کو خرچنا ہے تو سال بھر کے اندر خرچنے کے لیے علماء نے کہا ہے تو دوسرا سال آنے سے پہلے خرچ دینا۔ تو رمضان شریف میں آپ زکوٰۃ نکالنا اپنے موقع پر، خرچیے رمضان میں تاکہ زیادہ سے زیادہ آپ کو ثواب مل جائے۔ ثواب لینا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کا فضل ہے۔ تو ابھی مولانا نے جیسے فرمایا ہم انتظار کرتے بیٹھے رمضان کا، شعبان میں ہمارے پہ زکوٰۃ واجب ہوئی ہم نے نہیں دی، رجب میں واجب تھی وہ گزر گئی، اس سے پہلے جمادی الاولیٰ جمادی الاخری جی ہم نے زکوٰۃ نہیں دی، ایسا نہیں، زکوٰۃ نکالنا۔ اور ایک بات سن لیجئے، زکوٰۃ نکال کے الگ رکھ دینا۔ بعض لوگ کیا کرتے ہیں، حساب کر لیتے ہیں 25,000 روپیہ زکوٰۃ نکلی، مگر نکالتے نہیں، چلا لیتے رہتے ہیں، اس کو رولنگ میں رکھتے ہیں اسے جی، اور 5,000 ایک کو دے دیے، 2,000 ایک کو دیے، 1,000 ایک کو دیے، ہوتے 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 25,000 ہوتے ہی کہا ٹوٹل 25,000 آل رائٹ۔ مگر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اپنے مال سے آگ کو الگ کرو، اپنے مال سے آگ کو علیحدہ کرو۔ عرض کیا یا رسول اللہ آگ کیا ہے؟ فرمایا زکوٰۃ کا مال، زکوٰۃ میں نکالی ہوئی رقم اپنے مال میں سے الگ کر دینا۔ سمجھ میں آئی بات؟ زکوٰۃ میں جو رقم ہم دیتے ہیں، مثلا حساب کیے ہم نے 25,000 آئے، الگ 25,000 نکال دینا۔ ہم کیا سمجھتے ہیں رہنے دو نا، اس میں جب کا جب آتے گیا تو دیتے چلے آئیں گے، جی نہیں، الگ کر دینا، ورنہ وہ آگ ہے، ممکن ہے کہ مال کو جلا دے۔ اور زکوٰۃ ادا کرنے میں کبھی پیچھے نہیں ہٹنا۔ اور میرے عزیز بھائیوں، اب مولانا نے جیسے درد مندانہ اپیل فرمائی، پھر ذرا آپ کی زبان میں بولے تاکہ وہ زبان میں ذرا جلدی کانوں سے دل میں اتر جائے جی۔ اور میرے سے اب مولانا نے فرمایا میں ذرا اس میں بولتا ہوں، تو میں نے کہا ضرور بولیے۔ اور وہ ایک واقعی بات ہے، کہیں بھی بیٹھے وقت 4 آدمی رہیں تو اردو بات کرتے کرتے اپنی زبان نہیں شروع کر دینا، اب وہ صاحب سمجھنا کیا بول رہے ہیں کہ میرے کو کیا ہے جی۔ اور اگر کوئی سامنے والے سنتے ہوئے ان کو گھورے تو انہوں سمجھتے ہیں میرے کو کچھ بول رہے ہیں شاید، تو یہ بیچارے پریشان ہو جائیں گے کہ کیا ہو رہا ہے۔ تو اس لیے حکم بھی یہی ہے کہ ایک وقت ہم بیٹھے تھے، ایک عرب صاحب، اچھے معزز عرب صاحب بیٹھے تھے، تو ہم آپس میں کچھ اردو میں بات کر لیے، ان سے جیسے بات کر تو انہوں نے ایک بات بتائی، کہا کہ کبھی ایسی محفل میں ایسی بات نہیں کرنا، مجھے معلوم ہے کہ آپ لوگ اچھی بات کر رہے ہیں، مگر سامنے والے کو یہ خیال ہوتا کچھ ان سے چھپانے کی بات کر رہے ہیں شاید جی، تو اس میں شبہ پیدا ہوتا، اور مومن کے دل کے اندر کہیں شبہ پیدا ہو جائے تو اس شبے کو شیطان جو ہے ہوا دے کے بڑھاتے چلے آتا۔ یہ لڑائیں کیوں ہوتے ہیں، یہ جھگڑے کیوں ہوتے ہیں؟ معمولی بات رہتی ہے، لیکن تھوڑے دن کے بعد دیکھے تو پہاڑ بن جاتا ہے، پہاڑ ہو گیا، کیا ہے؟ معمولی بات تھی۔ اور ہم لوگوں کو وہ زمانے جاہلیت کا انداز اب آ گیا ہے، چھوٹی چھوٹی بات میں لڑائی۔ ارے بھائی ابھی مولانا نے فرمایا ابھی حالیہ جو لڑائی چلی عراق کے محلوں میں لڑ لیے لوگ، کوئی تو ان کو صدام کو، کوئی تو علیہ السلام بولنا باقی رکھے تھے، باقی سب بول دیے۔ پاگل ہے، کبھی چاند میں نظر آ رہے ہیں، ایک صاحب روٹی ڈالے تھے تو اس پہ نظر آ گئے جی، تربوز کاٹے تو اس میں لکھا ہوا تھا، بولا یا اللہ، اب امام مہدی آخر الزمان سے بھی آگے بڑھ گیا یہ معاملہ، لا حول ولا قوت، اللہ ہماری قوم کو نیک توفیق دے۔ قرآن میں ہے تو شک کریں گے، حدیث میں ہے تو شک کریں گے، پی ٹی آئی کی نیوز ہے تو ایمان لا لیں گے۔ آپ غور فرمائیے، پی ٹی آئی، ایک صاحب نے کہا میں نے مولانا بی بی سی بولا، میں بولا وہ خدا کا پیغمبر ہے کیا کہ بولتی آپ ایمان لا لیے؟ بی بی سی کیا نہیں بولتا، صبح سے شام تک 50 گپا مارتا جی، 50 گپ مارتا، مگر ہے دیکھیں ایک صاحب روتے بیٹھے تھے، کہا جی کیوں رو رہے ہیں حضرت؟ کہا کہ بڑا افسوسناک معاملہ ہو گیا ہے۔ کہا کیا؟ کہا میری بیوی بیوہ ہو گئی ہے۔
لوگ بولے دیوانہ ہے کیا؟ آپ زندہ ہیں اور بیوی بیوہ کیسا ہوتی؟ بولے صحیح ہے مگر بولنے والا بڑا معتبر ہے. بولنے والا جو ہے جو خبر دیا وہ بہت سکھا ہے، میں اس کو کیسا جھٹلاؤں؟ آپ غور کیجئے، خود موجود ہے کہہ رہا ہے کہ نیوز دینے والا بڑا معتبر ہے. تو ہمارے پاس بھی ایسے ہی نیوز آئے، ہم نے بالکل آنکھ مونچھ کر اس کو قبول کر لیا اور ایسے ہی ایمان لایا حیدرآباد. اللہ ہمارے ہندوستانی مسلمانوں کو بھی نیک توفیق دے. میرے بھائی بعض صاحبین کو تو دے گا 6 بچے سعودی عرب میں ان کے پل رہے ہیں، مگر فقط اختلاف عقائد کی وجہ سے انہوں نے برا بھلا کہنا شروع کر دیا اور کیا کیا کہا. خیر میرے کو افسوس اس بات کا ہوتا ہے کہ علماء کہلانے والے اور ان کی یہ زبان انا للہ و انا الیہ راجعون. تو میرے عزیز بھائیو، ہم لوگوں کا حال یہ ہے کہ بہت جلد ان کے کسی کے بھی معتقد ہو جاتے ہیں اور بہت جلد معتقد بھی ہوتے ہیں اور اتنے ہی پلٹ بھی جاتے ہیں. ایک صاحب صبح میں رات کو ہنگامہ، رات تک تو حضرت ادھر تھے، صبح جب معلوم ہوا کہ ادھر سے فیل ہو گیا، ناکام ہو گیا، بولے واقعی مولانا بڑا نالائق تھا. میں نے کہا حضرت روزانہ آپ مسجد سے واپس ہوتے وقت اس کے لیے لڑتے تھے اور آج فرمان نہیں، ہم سمجھے تھے کچھ ہے شاید مگر کچھ بھی نہیں نکلا. جی وہ ایک بادشاہ کے پاس بیگن کا سالن پک کر آیا تو خوب کھایا، مزے سے کھایا. کہا بڑا مزے کا سالن ہے. کہا جی ہاں سرکار، اس لیے اللہ نے اس کے سر پہ تاج رکھا ہے، وہ جو ڈیٹ ویٹ رہتا نا اس کا، کہا تاج رکھ دیا ہے. خوب کھا لیا، پیچش ہو گئی. پھر چند دن کے بعد وہی سالن پک کر آیا تو کہا بڑی بری ترکاری ہے، میرے کو کئی اجابتیں آ گئیں، اس کی وجہ سے بہت میرا مزاج خراب ہو گیا. تو وزیر نے کہا بالکل صحیح ہے سرکار، اس لیے اللہ نے اس کے سر پہ میخ ٹھوک دی. عجیب نالائق ہے، پرسوں بولا کہ تاج ہے اور آج بول رہا ہے میخ ہے. بولے میں آپ کا نوکر ہوں، بیگن کا نوکر چھوڑے ہوں. جی آپ جیسا بولے ویسا سننے والا اور بولنے والا، میں کس کا نوکر ہوں؟ یہ اس کا تو نوکر نہیں ہوں میں. تو یہ ہم لوگ بھی ذرا دھارے کو دیکھتے ہیں کون کدھر ہے، جب ادھر ہے تو ادھر اور ادھر ہے تو ادھر. انا للہ. یاد رکھیے بعض موقع ایسے آتے ہیں کہ ہماری عقل کا امتحان ہوتا ہے، ہماری فہم کا امتحان ہوتا ہے، ہماری سیاسی سوجھ بوجھ کا امتحان ہوتا ہے، اور اگر اس سوجھ بوجھ میں ہم فیل ہو جائیں تو بڑی نکبت بھی ہوتی ہے اور بڑی شرمندگی بھی ہوتی ہے. میرے بھائی اللہ تعالی ہمارے کو وہ مومنانہ فراست دے جو ہمارے بزرگوں کو عطا ہوئی تھی. وہ لوگ کہ کوئی شخص آ کر ان سے کوئی بات کہتا تو اس کے انداز سے پہچان لیتے تھے کہ اس کے اندر کیا مکر ہے. جی اور ان کے اندر اس قدر یعنی دینی حمیت تھی کہ وہ کبھی باطل کو پسند نہیں کرتے تھے. باطل کتنے ہی خوش لباس میں آئے یہ اس کو ٹھکرا دیتے تھے، کیونکہ ان کی جو چھٹی حص تھی ایمان کی حص، وہ حص ان کو آگاہ کر دیتی تھی کہ یہ غلط ہے. تو میں عرض کر رہا تھا کہ زکوٰۃ مسلمانوں پر واجب ہے اور پوری نکال دیں. ایک صاحب تھے، روئی کا دھندا کرتے تھے، وہ کلکتے میں رہتے تھے. شیخ احمد سیٹھ ان کا نام تھا. ان کو اطلاع ملی کہ آپ کے روئی کے گودام میں آگ لگ گئی. روئی کے گودام میں آگ لگی تو کیا کام تھا، فوراً فائر بریگیڈ کو بولتے تاکہ وہ جا کر اس کو بجھائے. مگر وہ احمد سیٹھ صاحب جیسے ہی بچھونے سے اٹھے سیدھا اپنے اس کمرے میں گئے جس میں رجسٹر رکھے ہوئے تھے، کھاتے بائی کھاتے وغیرہ رکھے ہوئے تھے، اس کو نکال کر بیٹھ گئے. لوگ بولے حضرت ادھر بولو. بولے نہیں، میں یہاں حساب دیکھتا ہوں، زکوٰۃ میں کچھ کمی واقع ہوئی ہے، زکوٰۃ میری کچھ کم ہو گئی ہے جس کی وجہ سے یہ آگ لگی ہے. کوئی دیر کے بعد اطمینان سے بولے 1 گٹھا جلا ہوگا، زیادہ نہیں. لوگ جا کے دیکھے تو 1 گٹھا جل کے خاک ہے، باقی سب گٹھے ویسے محفوظ ہیں. کہا جی حضرت کیا؟ بولے وہ ہمارا منیم جو تھا اس نے غلط حساب کیا اور 1 گٹھے کا جتنا پیسہ ہوتا اتنی زکوٰۃ کم دیا تھا، اللہ اتنی زکوٰۃ وصول کر لیا. مگر بعد میں وصول دیا انہوں نے. ہم رہتے تو بولتے مولا وہیں سے وصول کر لیا، اب میں کیا دوں. جی جیسے ایک صاحب نے منت مانی تھی،
بہت فاقے سے ہوں، جو بھی ملے گا اس کا پاؤ حصہ اللہ کے نام پہ دوں گا. تو 1 روپیہ ملا، لے جا کر اس کو بھنائے تو وہ کھوٹا روپیہ تھا، تو 12 آنے ملے. تو 3 آنے دینا چاہیے تھا نا پاؤ حصہ. انہوں نے کہا مولا کہ میں ملا کے بعد پورا نہیں دیتا تھا آپ کو، وہیں سے کاٹ کے دے دیا، وہیں سے کٹ کر کے دے دیا آپ. میں تو مل جاتا تو میں آپ کو پورا دیتا تھا، برابر 4 آنے دیتا تھا. آپ کو میرے پہ بھروسے نہیں تھا، وہیں سے کاٹ کے بھیجا دیے، آٹومیٹک ہو گیا. اور اللہ میاں وہیں سے کاٹ کے بھیج دیے. تو ایسے بد فطرت بد نیت رہیں تو اللہ تعالیٰ کہاں سے ان کو سرفراز فرمائے گا؟ تو میرے عزیز بھائیو، زکوٰۃ کے نکالنے میں اپنا حق اللہ پر رکھیے، مگر اللہ کا حق اپنے پہ مت رکھیے. 4 روپیے بڑھ کر نکلیں ٹھیک ہے، مگر 4 کم دے کر اپنی زکوٰۃ کو برباد نہ کریں.